اور تجھ پر بڑی بڑی گہری باتیں ظاہر کروں گا جنہیں تو نہیں جانتا. 333 is number for communicating with God. یرمیہ 33 اس کی تین کیا ہے؟ خدا سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے لیے ہیلپ لائن ہے کہ کیونکہ خدا کہتا ہے مجھے پکار. انگلش میں ترجمہ کیا ہے؟ Call me. Who want to talk to Jesus? Who want to talk to the Holy Spirit? Who want to talk to Almighty God? کون خدا پاک روح سے، کون خدا مند یسوع مسیح سے، کون خدا باپ سے بات کرنا چاہتا ہے؟ سو آئے اپنے لبوں کو ایک آواز بند کر اس کے حضور کھولیں گے اور دعا کریں گے کہ سن کر سن نہیں ہونا. خداوند آج کی شام میں تیری شنوا ہو جاؤں. آج کی شام میں تیرا وہ سننے والا بندہ اور بندی بن جاؤں. آئے ہم خداوند خدا کے حضور جھکیں اور دعا کریں. خدا باپ تیرا شکر کرتا ہوں تیرے کلام کے لیے جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے. آج کا کلام خداوند ہماری تاریکی کو دور کرنے کا خداوند خدا وسیلہ ٹھہرے. ہمارے اندر خدا وہ تمام قباحتیں جو اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے رنگ میں رنگ کر منمانی کا جشن مناتی ہے، خداوند خدا ان کا جشن ماتم میں بدل جائے اور مصرف کی طرح خداوند آج بتھیرے گھر لوٹے. خداوند تیرا نام جلال پائے. وہ اپنے بندہ کے وسیلہ سے گا کر بڑے زبردست طریقے سے کہتا ہے میں برسوں انتظار کرتا رہا کہ قیدی گھر لوٹے، کھوئے ہوئے واپس آئے. خداوند آج کی شام لوگ سن نہیں بلکہ شنوا ہو، تیرا نام جلال پائے. تیرا شکر کرتا ہوں اس آواز کو بحال کرنے کے لیے کہ تاکہ تیرے لوگوں تک تیرا درست اور واضح پیغام پہنچ سکے. یسوع مسیح کے نام میں روح القدس کی قدرت میں یہ دعا مانگتا ہوں، آمین آمین. کون کون شنوا ہے جی؟ سن نہیں ہونا، شنوا ہونا ہے. کون کون شنوا ہے؟ دوسرا ہاتھ بھی دکھائیں. اس میں خدا کے جلال کے لیے پاک روح کی حضوری اور معموری کے لیے زوردار تالیاں. آج ہم بائبل مقدس میں سے ایک بڑی زبردست سچائی سیکھیں گے اور یہ سچائی ہم سب کی زندگی کو تبدیل کر سکتی ہے. یہ کہانی ایک بہت زبردست پیغام ہے جس میں ایک مالک کو دیکھیں گے، ایک قرضدار کو دیکھیں گے اور ایک غلام کو تبدیل ہوتا ہوا دیکھیں گے. اور پہلے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کہانی کا انت بہت زبردست ہے اور اس کہانی میں آپ کوئی نہ کوئی بن سکتی ہیں، کوئی نہ کوئی بن سکتے ہیں. فیصلہ آپ کا ہوگا کہ آج کی شام اس کہانی میں آپ کا کون سا کردار ہے. کیا وہ فرما بردار مالک ہیں یا وہ پھر غلام ہیں یا پھر وہ قرضدار ہیں جو اپنے قرض کو یاد رکھتے ہوئے مسیح کی محبت کی نمائندگی کرتا ہے. آج کی شام ہمارا ٹاپک ہے فضول سے فیصل بننے کا سفر. سوچتے ہوں گے کہ اس سے کیا مراد ہے؟ جب ہم بائبل مقدس میں لفظ فیصل یا فصیل یا فیصلہ کرنے والا یا حاکم یا قاضی دیکھتے ہیں تو یہ اردو زبان میں ہمیں لفظ ملتے ہیں. انگلش زبان میں لفظ جج یا رائٹلی ڈیوائڈر ہمیں ملتا ہے جو کہ یونانی اور عبرانی زبان میں ہمیں ملتا ہے. وہ جو فیصلہ کرتا ہے اور تاریکی اور نور میں کیا نکالتا ہے، نچوڑ نکال کر حاکمیت کو کیا کرتا ہے، انجام دیتا ہے.
آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرانے عہد نامہ میں بہت سے ہمیں شہر ملتے ہیں، جیسے شہر یروشلم جب تعمیر کیا گیا تو اس کے ارد گرد فصیل بنائے گئے، جیسے آپ کی بستی کے گرد آپ کے اور اس قبرستان کے درمیان یہ دیوار کیا ہے؟ فصیل ہے، یہ فیصلہ ہے کہ یہاں اس سائڈ میں کیا رہتے ہیں؟ زندہ لوگ رہتے ہیں، اس شہر میں کیا ہے جی؟ مردہ لوگوں کی جائے مقام ہے جو کیا ہے جی؟ یوم حشر کا انتظار کر رہے ہیں۔ دیوار فصیل بیان کرتی ہے کہ تعینات کیا گیا ہے، مقرر کیا گیا ہے، جس کے لیے انگلش میں ہم کہیں گے بارڈر۔ This is the red zone، بارڈر ایریا ہے، ایسا ہی ہے جی، یہ بارڈر ایریا نا۔ بارڈر کے درمیان انڈیا پاکستان کے درمیان کیا ہے؟ فصیل نہیں نظر آتی، لیکن حدود مقرر کی گئی ہے، یہ پاکستان ہے اور یہ انڈیا ہے۔ اگر اس طرف جاؤ گے بغیر اجازت کے، حکم کی عدولی کرو گے تو کیا ہوگا؟ گولی لگ سکتی ہے، عمر قید ہو سکتی ہے، جاسوسوں کی لسٹ میں نام آ سکتا ہے۔ فصیلیں اسی لیے بنائی جاتی ہیں کہ انسان اپنی حد بندی کو یاد رکھے۔ خدا کی کلام کی سچائی جو 66 کتابوں کا مجموعہ ہے، اسی لیے ہم سب کو دی گئی ہے کہ ہم اپنی حد یاد رکھیں جو خدا نے ہمارے لیے الہی کلام میں مقرر کی ہے۔ اس لیے آج ہم فضول سے، بیکار سے، جو کسی کام کا نہیں، جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتا، جو تبدیلی نہیں لا سکتا، کسی کے لیے فائدہ مند نہیں ٹھہر سکتا، اس فضول کو دیکھیں گے فیصل کا سفر کرتے ہوئے۔ فیصل بذات خود میرا اپنا نام ہے، اور جب لفظ فیصل کو نئے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں اور پرانے عہد نامہ میں لفظ فیصلہ یا حاکم یا فصیل یا فیصلہ کرنے والا قاضی، تو ہمیں 100 سے زیادہ دفعہ، غالباً 73 دفعہ یہ لفظ، یہ لقب اور اس لقب کے ساتھ ذمہ داری ملتی ہے۔ عبرانی زبان میں میرے نام کا مطلب ہے ڈیوائڈر بٹوین گڈ اینڈ ایول۔ قاضی ہوں میں عبرانی زبان کے مطابق، یونانی زبان کے مطابق حاکم ہوں، عربی زبان کے مطابق کیا ہے؟ میرے نام کا مطلب ہے منصف، درست بیان دینے والا اور درستگی کی طرف لے کے جانے والا۔ اردو زبان میں ہم اسے کہتے ہیں جج۔ آج آپ اپنی زندگی میں کیا ہیں جی؟ فیصلہ خود کریں گے کہ آپ کیسے جج ہیں، آپ کیسا فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ آپ کا فیصلہ آپ کو فضول سے فیصل یعنی حاکمیت اور راست بازی اور ہر طرح کی راست بازی میں امتیاز کرنے کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اس لیے آج ہم نئے عہد نامہ میں سے فضول سے فیصل بننے کا سفر دیکھیں گے۔ فضول وہ جو اپنی پہچان، اپنا مقام، اپنی حالت بھول گیا جیسے ہی اسے پتا چلا کہ وہ کتنا اہم ہے، وہ فیصلہ، فصیل، حاکم، منصب بن گیا۔ اس لیے نئے عہد نامہ میں پلمون کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا پہلا باب، ایک ہی باب ہے، اس کی کل 25 آیات ہیں، اور یہ 25 آیات اگر میں آیت با آیت بیان کروں تو کم سے کم مجھے 1 سال اس کو لگیں گے کہ اس میں کتنا گہرا سچ خدا کے بندہ پالوس رسول نے لکھ رکھا ہے۔ اس لیے آج کی شام تھوڑے وقت میں ہم ان 25 آیات میں دیکھیں گے اس مالک کو، اس قرضدار کو، اس غلام کو جو فیصلہ کرتا ہے تو کیا بن جاتا ہے؟ بھائی بن جاتا ہے۔ کلام خدا میں یوں مرقوم ہے، پلمون کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا ایک ہی باب ہے، اس کی 11 آیت میں لکھا ہے،
پہلے تو وہ کچھ تیرے کام کا نہ تھا، مگر اب تیرے اور میرے دونوں کے کام کا ہے۔ یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کہانی میں پالوس رسول 25 آیات پر مبنی اس خط کو وہ کیا کرتا ہے، قید خانے میں بیٹھا ہوا لکھتا ہے، اور اس قید خانے میں جب وہ لکھ رہا ہے تو اس کی نگاہ کیا ہے، اپنے جگر کے اس ٹکڑے پر جس کا نام انسمس ہے۔ جب ہم 11ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو بیان کرتا ہے پہلے وہ بیکار تھا، وہ کسی کام کا تھا، کام کا نہیں تھا، لیکن اب وہ تیرے اور میرے کام کا ہے۔ 12ویں آیت میں لکھا ہے خود اسی کو، یعنی اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو میں نے تیرے پاس واپس بھیجا ہے۔ اور اس میں اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ کیا تھا جی، فلمون کے گھر میں ایک غلام تھا۔ اور جب ہم ہسٹری کا مطالعہ کرتے ہیں تو رومی ہسٹری کے مطابق اس میں 6 ملین غلام پائے جاتے تھے، اور جب غلام خریدے جاتے تھے تو غلاموں کی منڈی میں ٹھیک جیسے ایسے سٹیج لگا ہوا ہے، جو مالدار ہوتے تھے وہ آتے تھے، وہ ان کے دانتوں کو، ان کے کانوں کو، ان کی آنکھوں کو، ان کو الف ننگا کھڑا کر دیا جاتا تھا کہ ان کو کوئی بیماری تو نہیں، ان میں کوئی ایسی گدود یا ایسا کوڑ یا اندرونی کوئی ایسی قسم کی مرض تو نہیں کہ میں اسے خرید لوں اور میری جو رقم ادا کی جائے وہ بیکار بے فائدہ ہو جائے۔ 6 ملین کیا تھے جی، غلام تھے۔ غلام بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں جو اپنی مرضی کے خلاف اس تختے پر کھڑا کر کے بیچا جائے، جس کے لیے کہا جائے سنو سنو جناب والا، مصر کی گلیوں میں منادی کرنے والا کہتا ہے آج غلام بیچے جائیں گے، 100 200 300، کون دیتا ہے اس کا 500، کون دیتا ہے اس کا 400، کون دیتا ہے اس کا 1000، 1 2 2001 2002 2003، جیسے ہی بولی ختم ہوتی تھی وہ غلام ہمیشہ کے لیے کیا ہو جاتا تھا، اس بات کا مجبور ہو جاتا تھا کہ نئے مالک کی خدمت کرے۔ انوسمس غلام تھا۔ ہسٹری بیان کرتی ہے کہ انوسمس نے کیا کیا، اپنے مالک فلمون اس کہانی میں کیا ہے، ایک مسیحی خاندان ہے، اس کی بیوی، اس کا ہم خدمت سپہ سالار اور بہت سے دوسرے لوگ، اور اس کا اپنا بیٹا وہ کیا ہے، ہاؤس چرچ چلا رہے تھے، یعنی کہ ان کے گھر میں گرجا تھا۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ خدا نے آپ کو زبردست بلڈنگ دی ہے کہ آپ اکٹھے ہو سکیں، اور جب ایماندار اکٹھے ہوتے ہیں تو ابلیس کو کیا لگتے ہیں، موشن لگتے ہیں، جنہوں پنجابی کہتے ہیں، جنہوں انگلش کہیں گے ڈائریا، بڑا اوکھا نام ہے ڈائریا۔ اردو بہت دفعہ لکھتے ہیں تھوڑا اپنا کہتے ہیں نا لحاظ رکھتے کہتے ہیں پینچس لگے، موشن لگے۔ پنجابی بڑا سادہ، اور ٹڈیاں لگ جاتی ہیں انہوں، کیونکہ ایماندار جب اکٹھے ہوتے ہیں اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ آپ کہیں گے کہ کلام ایک پالوس رسول نے ایک دفعہ یہ لفظ استعمال کیا ہے جو کہ یونانی زبان کا لفظ، اس نے اپنی راست بازی، اپنی تمام صداقت کے بارے میں جو وہ اپنی شریعت کی تمام ڈگریوں کی بنیاد پر رکھتا تھا، فلپیوں اس کے جب ہم 3 باب میں دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ میری راست بازی کیا ہے، کوڑے کرکٹ کی مانت ہے۔ انگلش میں کچھ ترجمے کیے گئے ہیں، ربش کیا کہا گیا ہے جی، اسے میں وہ نام نہیں لوں گا، لیکن یونانی میں وہ کہتا ہے سکوبالا۔ سکوبالا یعنی کہ انسان کا یا جانور کا وہ مزبلہ ہے جو گند ہے، جسے ہم کیا سکتے ہیں، بیکار سمجھتے ہیں۔ اس کہانی میں فلمون کو جب دیکھتے ہیں وہ مسیحی ایماندار ہے، اس کا خاندان یسوع مسیح کی منادی کر رہا ہے، اور اس دور میں غلام یا نوکر جیسے ہمارے گھر میں یا ہم کسی کے گھر میں صفائی کرنے جاتے ہیں تو یہ ضرورت تھی اس معاشرے کی، خاص کر ان مالدار لوگوں کی
अनुसमिस उसके घर में नौकर है और उसने उसके घर से कुछ चुराया। जब उसने चुराया तो जरूरी था रूमी हुकूमत के रिक्वायरमेंट के मुताबिक कि अगर कोई चोरी चकारी करे तो उसकी रिपोर्ट हाकिम को की जाए ताकि वो उस बंदे का नुकसान अदा कर सके। ऐसा ना हो कि किसी और का भी वो नुकसान करे, उस पर बड़ी सख्ती से कार्रवाई की जाती है। और हम देखते हैं यहाँ पर पौलुस रसूल कहता है मैंने अपने कलेजे के टुकड़े को जो कि उनसमिस है तेरे पास वापस भेजता हूँ। और इस को जब देखते हैं वो अपने मालिक के घर से भागकर जब पकड़ा जाता है तो कैद खाने में, हो सकता है कि जब लंगर दिया जा रहा हो सकता है जब कैदियों को आवाज पड़ती है 376 नंबर, 355 नंबर, फला नंबर, अपनी अपनी बारी पर अपना अपना खाना ले और अपने अपने सेल में अपने अपनी उस जेल में वापस आए। वहां पर पौलुस ने जब उसे देखा, उसका कहानी, उसका वाकया सुना तो उसने उससे क्या कहा, उसने उससे मसीह की मोहब्बत याद दिलाई। और मसीह की मोहब्बत जब याद दिलाई तो ये कलाम क्या करता है, यीशु को कबूल करता है। पौलुस में क्या करता है, यीशु की पहचान को पाता है, उसके दिल के कलेजे का टुकड़ा बन जाता है। और वो आगे चलकर कहता है 25,000 है मैं कहूंगा जिनके पास स्मार्टफोन है, जिनके पास समझदार फोन नहीं, उनके पास दुनिया की सबसे दानिशमंद किताब है, 66 किताबों का मजमूआ जो 31,173 आयात पर मबनी है। वो आपको स्मार्ट बना देगी, वो आपको इंटेलिजेंट बना देगी, वो आपको खुदा का बेटा यीशु मसीह की मिरास बना देगी अगर उठाकर उसे पढ़कर देखें। पौलुस ने उसे मसीह की खुशखबरी दी, उसने मसीह को कबूल किया। उसने कहा कि तू भागा हुआ गुलाम है, तेरे मालिक ने तेरी कीमत अदा की है। ये मसला दुरुस्त नहीं कि तू अपनी मर्जी से भाग जाए कानून के मुताबिक। आपको पता है पौलुस रसूल उस दौर के टॉप स्कूल में एजुकेटर था, सर गैमलियल, जो कि यहूदियों के 2 स्कूलों में से एक टॉप स्कूल था जिसमें से उसने अपनी इल्मे अल्लाह की PhD की हुई थी। आज बड़े गौर न करे भाई साहब तुसी अपने नाम के नाम रेवरेंड लिखा करो। मैं कहता हूं कि लक़ब के साथ जिम्मेदारी आती है, लेकिन मैं को 10 कलीसियाओं की निगहबानी करता हूं, मैं बिशप लिख सकता हूं, लेकिन नाम दिखाने के लिए नहीं बल्कि उसके मुताबिक जिंदगी बसर करने के लिए है। पौलुस रसूल जो कि मौलम था, फरीसी था, शरीयत को जानता था, कानून पसंद था, उसने कहा नहीं मेरे बेटे तुझे वापस जाना होगा, अपने मालिक से सुलह करनी होगी। और उसने कहा होगा नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं कहां से उसकी चोरी का कर्जा अदा करूंगा, मेरे लिए मुमकिन नहीं। ये शर्मिंदगी की बात है। उनके दरमियान उस जेल खाने में या उस कबाड़े में जहां पर उनको राशन दिया जाता होगा, पौलुस रसूल से सबक समझाता होगा, सिखाता होगा, लेकिन उसने आकर को उसकी बात मानी। उसने कहा कि मैं जाऊंगा ताकि मैं अपनी गलती को दुरुस्त करूं। और इसमें वापस आता है और इसी गर्ज से वो उसे खत लिखता है। और इस खत को लिखते हुए क्या कहता है, जो फजूल था उसको कहता है अब वो तेरे और मेरे दोनों के काम का है, खुद उसी को यानी अपने कलेजे के टुकड़े को मैं तेरे पास भेजता हूं। काश के आज पासवान, रेवरेंड, बिशप, प्रस्तार जिनको खुदा उनको देता है कि वो उनके वसीला से नई पैदाइश हासिल करते हैं, उनको अपने जिगर का टुकड़ा समझे, ना के गुलाम। आज आप गुलाम नहीं हैं। अगर गुलाम बनना है तो आज इस कहानी में जानेंगे आजाद गुलाम बनना है। क्या कहता है, उसी को मैं अपने पास
اس کو میں اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا تاکہ تیری طرف سے اس کیمپ میں جو خوشخبری کے باعث ہے میری خدمت کرے۔ پالوس کہتا ہے میں خود غرض نہیں، اور اس میں جانتا تھا کہ کلام کے کیا حقوق ہیں۔ بے شک اس نے غلطی کی جیسے آپ میں سے بتھیروں نے غلطی کی، جب حقیقی اپنے دلہے کو چھوڑ کر کسی کے سامنے اپنا سر جھکایا، کسی کے سامنے اپنی منتوں کو مانا، اس کو بھول گئے جس نے آپ کے لیے اپنا پیٹھ کو چھدوانے کے دے دیا، اور آپ نے اس کے لیے کیا کیا؟ اپنا منہ اس سے پھیر لیا۔ آپ نے جیسے غلطی کی ہے، نسمس کہتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ تو اب میرے کام کا ہے، میں اسے تیرے پاس بھیج رہا ہوں، حالانکہ میں اس کی کہانی، اس کا واقعہ یہ خود بیان کرے گا کہ میری کہانی کیا ہے۔ کہتا ہے اس خوشخبری میں میری خدمت کرے، لیکن تیری مرضی کے بغیر کچھ نہ کرنا چاہتا کہ نیک کام لاچاری سے نہیں بلکہ خوشی سے۔ میں جو کچھ کر رہا ہوں، وہ کہتا ہے کہ قانون پسندی کے دائرے میں رہ کر کر رہا ہوں، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ تجھ سے اس لیے تھوڑی دیر کے واسطے جدا ہوا کہ ہمیشہ تیرے پاس رہے۔ مصر جب سب کچھ چھوڑ کر گیا تو تھوڑی دیر کے لیے اپنے باپ سے جدا ہوا، جو قانون کے مطابق جب رشتے توڑے جاتے تھے تو چوک میں جا کر کیا کیا جاتا تھا؟ مٹکا توڑا جاتا تھا، اور اس کی ٹھیکریاں اس بات کی دستاویز لکھتی تھی کہ سب رشتے ٹوٹ گئے۔ مصر جب چھوڑ کر گیا، وہ تھوڑی دیر کے لیے مردگی میں گیا، اور جب واپس آیا تو اس کے باپ نے کیا کہا تھا؟ یہ مردہ تھا لیکن اب زندہ ہوا ہے، مر گیا تھا، اب میرا باپ بیٹا کیا ہے جی واپس آیا ہے، یہ موت کے وطن میں تھا، اب یہ زندگی کے اس وادی میں آ گیا ہے جس میں اس کو کوئی بھی کمزوری کمی نہیں رہے گی۔ کیا کہتا ہے؟ لیکن تیری مرضی کے بغیر کچھ نہ چاہا کہ تاکہ تیرا نیک کام لاچاری سے نہیں بلکہ خوشی سے کروں، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ تجھے اسی لیے تھوڑی دیر کے لیے جدا ہوا تھا کہ ہمیشہ ہمیشہ تیرے پاس رہے۔ کیسے؟ فلمون سن، فلمون پڑھ، آپ سے غلام کی طرح نہیں بلکہ غلام سے بہتر، یعنی ایسے بھائی کی طرح جو جسم میں بھی اور خداوند میں بھی میرا نہایت عزیز اور تیرا اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اور اس میں اس کو یاد دلاتا ہے کہ اب تو غلام نہیں، اور اس میں اس کو وہ غلامی کی بات یاد ہوگی۔ غلاموں کو خریدنے کے بعد کیا کیا جاتا تھا؟ اپنے گھر میں لا کر گھر کے مکان کے دروازے پر ان کا کان چھیدا جاتا تھا، پینا جاتا تھا، جیسے عورتوں کے آج کان پینے جاتے ہیں، جیسے مرد حضرات پیتے ہیں اپنے کان۔ مجھے پوری کہانی نہیں پتا، کدھر کے بھائی شہزاد، مجھے پوری کہانی نہیں پتا، لیکن بہت سے ہو سکتا ہے انگلی اٹھاتے ہوں کہ اس نے کانوں میں بالیاں کیوں ڈالی ہیں۔ اس دور میں غلام کے کان میں بالی ڈالی جاتی تھی، جو کیا تھا کہ ایک وقت میں وہ سن ہوا تھا، اس کے جب فلیش میں سے جسم میں سے وہ سوا نہ گایا گیا تو اس لیے اس کے بالی ڈالی گئی کہ اب سے اگر تو سنے گا، اگر اب سے کسی کی تابعداری کرے گا، اگر اب سے کسی کے لیے جیے گا، اگر اب سے کسی کی آواز پر کہے گا لبیک آئی ایم ہیئر، تو وہ تیرے مالک کی ہوگی۔ کیونکہ جو غلام اپنے مالک کے پاس رہ جاتا تھا اپنی مرضی کے مطابق، دوسرے لفظوں میں جو شدید بن جاتا تھا، جو خدا کے کلام کے مطابق اپنے مالک کے متحد ہو جاتا تھا، اس کی پہچان کیا تھی؟ کان میں بالی۔ مجھے شہزاد بلے بھائی کے بارے میں نہیں پتا کہ اس کے استاد نے یہ نشانی اس
اسے دی ہے کہ وہ اپنے استاد کا کیا رہے؟ شنوا رہے۔ انسمس کے کام کی وہ باریں اسے یاد دلاتی ہوگی۔ اور اس گل کو اتنا کر لیو کہ فیشن کر لیے دے بولے بنا لو نچ کے پادری فیصل نے کیا سی کلام سے لکھا، جی ہاں لکھا ہے، لیکن فیشن کے طور پر نہیں، نافرمانی کے لیے نہیں، سن ہو جانے کے لیے نہیں۔ جیسے جانوروں پر مہر کی جاتی تھی کہ 25 نمبر ٹھکا میرا ہے، ویسے ہی مہر کر دی جاتی تھی کہ اس کا میں نے کیا کیا ہے، ہر جانا ادا کیا ہے۔ اور نسبت واپس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ اب غلام نہیں، اب غلام سے کہیں بڑھ کر یعنی کہ بھائی ہے، اور بھائی اس لیے ہے کیونکہ اس نے اسی منجی کو جس نے تیرے لیے اپنے خون کی قربانی دی ہے، وہ اسے ان لفظوں میں لکھ رہا ہے کہ تو جو میرا خود قرضدار ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے کھاتے میں اس کو لکھ لے، لیکن اس سے پہلے کہ تو لکھے یاد رکھ فرمون کہ جب تو گناہوں کی غلاموں کی منڈی میں تیرا دام کوئی ادا کرنے کو نہیں آیا، تو ایک شاہ عظیم دنیا کا بادشاہ جو کیا ہے جس سونا چاندی لے کر نہیں، گناہوں کی غلاموں کی منڈی میں آیا، جب تیرا دام لگایا جا رہا تھا 1000 برے اور سال میں ایک بہت بڑا بیل، اور صبح اور شام قربانی، تمام تقاضے، اس کو اپنے نفس کو کٹوانا ہوگا، اسے تمام ان احکام کو ماننا ہوگا۔ جب اس گناہوں کے غلاموں کی منڈی میں تجھے تختے پر کھڑا کر کے بولی لگائی جا رہی تھی، تو تیری قیمت، تیری رہائی، تیرا چھٹکارا، تیرا کوئی بھی دام ادا کرنے والا نہیں تھا، تو وہ عظیم بادشاہ، وہ کائنات کا مالک جو کلام خدا ہے، جو ابتدا میں تھا، جس نے کہا کہ تم قیمت سے خریدے گئے ہو، اس نے کہا اس کی جگہ میں غلام بنوں گا تاکہ میرے وسیلہ سے ہر ایک غلام آزاد کیا جائے۔ اور مسلم کو وہ یاد دلاتا ہے کہ تیرا مالک، فلمون کو یاد دلاتا ہے کہ تیرے اوپر قرض ہے، کیونکہ پالوس خود انجیل کا قرضدار تھا۔ بہت دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ آپ نے ٹائٹل کہاں سے لکھا؟ اگر بائبل پڑھتے ہیں تو پڑھ کر دیکھ لیں۔ رومیو 8 اس کی 12 میں لکھا کہ میں جسم کا نہیں بلکہ روح کا قرضدار ہوں، اسی لیے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوں۔ اسی 6 باب اس کی 20ویں آیت، اور وہ کہتا ہے غلطیوں 2 باب اس کی 20ویں آیت میں، اب سے جو میں زندگی بسر کرتا ہوں وہ جسم میں زندگی اس لیے بسر نہیں کرتا کہ اپنی منمانی کروں، بلکہ اس کی جس پر ایمان لانے کے باعث پہلے میں مردہ تھا، پہلے میں غلام تھا، اب میں زندہ ہوا ہوں۔ دوسرے لفظوں میں خدا کے فضل کو 21ویں آیت میں وہ کہتا ہے بے فائدہ بیکار نہیں جانتا، کیونکہ پہلے میں بیکار تھا، پہلے میں کسی کام کا نہیں تھا۔ ساؤل جب ساؤل تھا، کسی کے وسیلہ، ساؤل کے وسیلہ سے کس کو برکت ملی ہوگی؟ کسی کو بھی نہیں ہوگی۔ بطیروں کی ماں اس سے جدا ہوئی ہوگی، بطیروں کا بھائی اس کو چھوڑ کر رومی قید خانے میں بیعت کھانے کے لیے کیا ہوگا؟ جب انہوں نے کہا ہوگا مسیح کا انکار کرو، کہو کہ جے کیسر اگسطس کی، انہوں نے کہا جے یسوع مسیح کی۔ یہ ان کے لیے کیا تھا؟ کھلے عام بیان تھا کہ ان ڈنڈوں سے، اس سزا سے بچنے کا ایک حال ہے۔ اور ساؤل نے بطیروں کو ستایا، اور وہ کہتا ہے کہ میں اتنا مصروف تھا کہ شریعت کی تابعداری کی، اپنے سب ہم خدمت فریسیوں میں سے، فریسی صرف اور صرف نظام کے مطابق 6000 ہوتے تھے۔ کیڑا مرضی بھی فریسی نہیں بن جاتا سی کہ اس کے اپنے نام کے ساتھ کوئی نام لگا لیا اور اسے اپنے گھر میں بلا لیا۔ خبردار بھیڑوں سے خبردار، بھیڑیوں سے خبردار رہیں بیڑے۔
फरीसी बहुत मेहनत और थियोलॉजी और इल्म इलाही के वो तमाम असूल सीखने के बाद फरीसी कहलाते थे।